ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم. محترم سامعین، کل کے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے. خطاب کے دوران ایک شخص نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں. اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، حالانکہ واقعتاً موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والے اس وقت کوئی نہیں تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. سر فہرست تیسرا نمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے. پہلے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ہے. لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا اس روئے زمین پر ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر طلب پیدا ہوئی کہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا علم کے حصول کے لیے. تو اللہ رب العزت سے فوراً ہی پوچھ لیا، اے باری تعالیٰ وہ کس جگہ پر رہتا ہے جس کا مجھ سے زیادہ علم ہے، جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجمع البحرین، جہاں پر دو دریا جمع ہوتے ہیں وہاں پر اس کا مسکن ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم، اپنے شاگرد یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر چل پڑے علم کے حصول کے لیے، اور ساتھ میں مچھلی بھی لے لی. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس جگہ یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں کود پڑے تو سمجھ لینا اسی مقام پر وہ جو ہے نا وہ ہستیاں موجود ہے، وہ ہستی جن کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے. خیر، خادم اور شاگرد کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے. ایک مقام پر پہنچے جہاں پر دو دریا جمع ہوتے ہیں. وہاں پر بڑی سی چٹان تھی، اس چٹان کے سائے کے نیچے آرام کیا. اسی دوران سیدنا موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور شاگرد اور جو خادم تھے وہ جاگے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا، عجیب بات دیکھی کہ وہ مچھلی جو بروسٹ ہے، جو کہ بھنی ہوئی ہے، وہ زندہ ہوئی اور اس نے چھلانگ لگائی، اور پھر اس کے بعد اس نے سمندر کے اندر سرنگ نما راستہ بنایا. اب یہ ایسی بات تھی جو بھولنے والی نہیں تھی، لیکن شاگرد نے استاد محترم کا لحاظ کیا کہ استاد اس وقت جو ہے نا اللہ کے نبی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، تو آرام فرما رہے ہیں، میں ان کو تکلیف ابھی تو نہیں دیتا لیکن بعد میں ان کو ضرور بتلاؤں گا. تو خیر، وما انسانی الشیطان، شیطان نے اس کا تذکرہ بنا دیا یوشع بن نون سے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرے. اور اس وقت بیدار ہوئے تو اس کے بعد سفر شروع کیا. اب سفر شروع کیا، اگلے دن جس وقت صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے شاگرد اور اپنے خادم سے فرمایا کہ بھائی ناشتہ لے کر آؤ. ناشتہ کے لیے جس وقت بلایا تو یوشع بن نون کو اس وقت بات یاد آئی اور عرض کیا کہ استاد محترم، اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ وہ تو کل جس وقت ہم نے آرام کیا تھا وہیں پر وہ مچھلی نے تو زندہ ہو کر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی تھی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو مقام تھا ہمارا، چلو واپس. اب کوئی خاص راستہ تو نہیں تھا، وہی کچے راستے یا دیگر جس طرح بھی تھا، تو ان نشانات، قدم کے جو نشانات ہیں جن پر گئے تھے انہی پر واپس آئے. وہاں پر واپس آ کر فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. فوجد عبدا من عبادنا، پایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام نے پایا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو. آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت ادا کر رکھی تھی.
وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنی طرف سے علم عطا کر رکھا تھا. یعنی وہاں پر سیدنا خضر علیہ السلام موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام جس وقت واپس آئے نا، خضر علیہ السلام کو سلام کیا، اور روایت میں آتا ہے خضر علیہ السلام اپنے اوپر چادر لیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. خضر علیہ السلام پوچھا کہ اس مقام پر کون شخص ہے جو سلام کرنے والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں. تو خضر علیہ السلام نے پوچھا کون سا موسیٰ جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میں وہی موسیٰ ہوں جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث اور رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں صاحب تورات ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے تورات عطا کی ہے. تو کس غرض سے، کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ اب یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کون تھے. جمہور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے. بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے ولی تھے، لیکن جمہور کا مطلب یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے، اور جو ہے نا اللہ کے نبی تھے، وہ ولی نہیں تھے بلکہ نبی تھے. ظاہر سی بات ہے جو نبی ہوگا وہ ولی بھی ہوگا. تو لیکن جمہور کا یہی قول ہے. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابھی تک سیدنا خضر علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن بعض فرماتے ہیں کہ نہیں. تو اب جو فرماتے ہیں نا کہ وہ ابھی تک حیات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت دجال کا خروج ہوگا تو دجال سیدنا خضر علیہ السلام کو شہید کریں گے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. تو پھر اس کے بعد دجال ان سے کہے گا خضر علیہ السلام سے کہ آپ مجھے خدا مانتے ہو؟ تو اس وقت خضر علیہ السلام فرمائیں گے اب تو مجھے حق الیقین ہو گیا کہ تو جھوٹا کذاب اور دجال ہے. اب دوبارہ وہ مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن دوبارہ وہ نہیں مار سکے گا. یہ قدرت، قوت، طاقت صرف ایک مرتبہ دجال کو حاصل ہوگی، دوبارہ وہ نہیں کر سکے گا. اسی وجہ سے جو ہے نا خیر. تو خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ علماء بیان فرماتے ہیں اصل نام ان کا خضر نہیں ہے، بل یا ان کا نام ہے. اور خضر ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ بیٹھتے تھے نا، اس جگہ پر سبزہ ہو جاتا تھا. اگر چٹل میدان میں بیٹھتے وہیں پر سبزہ اگ آتا. نماز کے لیے مصلی بچھاتے اور نماز پڑھتے جس جگہ پر، وہیں پر سبزہ اگ آتا، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں. تو سیدنا خضر علیہ السلام وہاں پر چادر لیے ہوئے لیٹے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم اور شاگرد آئے، انہوں نے آ کر سلام کیا. تو خضر نے پوچھا کہ اس مقام پر کون ہے جو سلام کرنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ ہیں اور صاحب تورات ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا هل اتبعک، کیا میں تمہاری اتباع کر سکتا ہوں؟ علی، اس پر، ان تعلمنی، کہ آپ مجھے تعلیم دیں گے، مما علمت رشدا، اس علم کی جو رشد و ہدایت کا راستہ آپ کو دکھلایا گیا ہے، اس کی تعلیم مجھے دیں گے. اس شرط پر میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، یعنی آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں علم کے حصول کے لیے. سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا، جو مجھے دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا. موسیٰ خضر نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے؟ انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. آگے وہ واقعات آ رہے ہیں کیوں نہیں صبر کر سکیں گے، کہ آپ شریعت کے ظاہری احکامات کو دیکھ کر مجھ پر نکیر فرمائیں گے. وہ آگے واقعات آ رہے ہیں. خیر، تو فرمایا خضر علیہ السلام پہلے فرمایا کہ انک لن تستطیع، کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. وکیف تصبر، اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں، علی ما لم تحط به خبرا، ایسی چیز کے متعلق جس کی انجام اور جس کی مکمل واقفیت آپ کو نہیں ہے. یعنی مکمل جس وقت آپ کو علم نہیں ہے، وہ کام ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے، آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا آپ صبر کریں گے. قال ستجدنی،
سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اللہ رب العزت نے اگر چاہا نا تو میں صبر کروں گا، ولا اعصی لک امرا، آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے، علم کے حصول کے لیے میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی، سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو فإن اتبعتنی، دیکھیں آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے، سفر کے دوران جو بھی امور خلاف طبع اور خلاف جو ہے نا آپ کی شریعت کے مطابق خلاف ہوں، آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں خود ان کا جواب آپ نہ دے دوں، اس سے پہلے سوال نہیں کرنا۔ قال خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن اتبعتنی، آپ میری اتباع کیجئے، میرے پیچھے چلیے، فلا تسألنی عن شیء، کسی چیز کے متعلق آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس واقعے کو متعلق مکمل آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، اس وقت تک جس وقت تک میں بات بیان نہ کروں آپ نے اعتراض نہیں کرنا، نہ سوال کا جواب پوچھنا ہے، ہاں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، میں خود ان چیزوں کا جو ہے نا خلاف طبع باتیں ہوں گی ان کا جواب دوں گا۔ اور علماء مفسرین فرماتے ہیں یہی شان ہونی چاہیے ایک عالم کی، ایک دیندار کی یہی شان ہونی چاہیے، جب کبھی بھی وہ خلاف شرع چیزوں کو دیکھے فوراً ان پر نکیر کرے، فوراً ہی ان پر نکیر کرے، یہ ایک عالم اور ایک دیندار کی شان ہونی چاہیے۔ آگے مکمل واقعہ ہے انشاءاللہ العزیز، وہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا کہ کیا کیا باتیں تھیں جن کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صبر نہ کر سکے اور ان پر اعتراضات کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، تو پھر انہوں نے معذرت کی۔ خیر اس کے بعد جو ہے نا اگلے آیات کے اندر تفصیل یہ واقعہ ہے ذرا لمبا ہے، اس لیے تھوڑا سا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔